اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ اسلام کے احکام و فرائض پورے طور پر بجا لائے جائیں اور منہیات کے قریب نہ جایا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی اللہ سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو، نازل فرما دی، لیکن اسے ناسخ کی بجائے اس کی مبین یعنی بیان و توضیح کرنے والی قرار دیا جائے تو زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ نسخ وہی ماننا چاہیے جہاں دونوں آیتوں میں جمع و تطبیق ممکن نہ ہو، اور یہاں یہ تطبیق ممکن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اپنی طاقت کے مطابق ڈرنے کا حق ہے، بحوالہ فتح القدیر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ تقویٰ کے بعد اعتصام بحبل اللہ جمیعا، یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے کا درس دے کر واضح کر دیا کہ نجات بھی انہی دو اصولوں میں ہے، اور اتحاد بھی انہی پر قائم ہو سکتا اور رہ سکتا ہے۔ ولا تفرقوا، اور پھوٹ نہ ڈالو کے ذریعے فرقہ بندی سے روک دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذکورہ دو اصولوں سے انحراف کرو گے تو تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور تم الگ الگ فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ فرقہ بندی کی تاریخ دیکھ لیجئے،
یہی چیز نمایاں ہو کر سامنے آئے گی۔ قرآن و حدیث کے فہم اور اس کی توضیح و تعبیر میں کچھ باہم اختلاف یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے۔ یہ اختلاف تو صحابہ و تابعین کے عہد میں بھی تھا، لیکن مسلمان فرقوں اور گروہوں میں تقسیم نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا، قرآن اور حدیث رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب شخصیات کے نام پر دبستان فکر معرض وجود میں آئے تو اطاعت و عقیدت کے یہ مرکز و محور تبدیل ہو گئے۔ اپنی اپنی شخصیات اور ان کے اقوال و افکار اولین حیثیت کے اور اللہ رسول اور ان کے فرمودات ثانوی حیثیت کے حامل قرار پائے، اور یہیں سے امت مسلمہ کے افتراق کے المیے کا آغاز ہوا، جو دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور نہایت مستحکم ہو گیا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یعنی تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی حوالے خلاصے میں لکھتے ہیں کہ روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا، اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف و تفرقہ کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہ تھا اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے یہود نے سیدنا عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیٹا اور نصارہ نے سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیٹا بنا کر اختلاف و تفرقہ کی راہ پکڑی تھی اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائی سے بار بار اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے، مگر افسوس کہ آج مسلمان بھی بلکہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک یہی روش اختیار کی ہے کہ حق اور اس کی روشن دلیلیں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے، مگر یہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا جوہر سابقہ امتوں کی طرح تعبیل و تحریف کے مخروع شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم
اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یعنی جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے اہل سنت و الجماعت اور اہل بدعت و افتراق مراد لیے ہیں بحوالہ ابن کثیر و فتح القدیر، جس سے معلوم ہوا کہ اسلام وہی ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اس سے پہلے کے انبیاء رائے راست پر تھے، جس راستے پر تھے تمام انبیاء، وہی دین حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ہم فیہا خالدون، یعنی اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْکَ آیاتُ اللہ نَتْلُوہا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔